یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے نجران میں ایئرپورٹ اور سرکاری تیل کمپنی ارامکو کو تنصیب پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا، تاہم سعودی عرب کی جانب سے تاحال اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ حوثی عسکری ترجمان یاہیا کے مطابق نجران ایئرپورٹ پر ایک حساس ہدف اور ارامکو کی تنصیب کو الگ الگ ڈرونز کے ذریعے انتہائی درستگی سے نشانہ بنا کر ہدف حاصل کر لیے گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق حوثیوں کی جانب سے حملوں میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی اور نہ ہی آزاد ذرائع سے اب تک نقصان کی تصدیق ہو سکی۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے جنگی بحری بیڑے کو تبدیل کرتے ہوئے جدید طیارہ بردار جہاز USS جارج واشنگٹن کو خطے میں تعینات کر دیا ہے، جہاں اس نے باقاعدہ آپریشنز کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ نیا طیارہ بردار جہاز گزشتہ روز سینٹ کام کی حدود میں پہنچا، جس سے پہلے سے موجود بحری بیڑے USS ابراہم لنکن کی جگہ متبادل کے طور پر تعینات کیا گیا ہے، تاکہ خطے میں امریکی بحری اور فضائی آپریشنز کی تسلسل کے ساتھ نگرانی جاری رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی میزائل اور ڈرون تیار کرنے کی صلاحیت 5 ماہ پہلے کے مقابلے میں اب انتہائی کم رہ گئی ہے۔ WABC ریڈیو کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت شدید معاشی اور اندرونی مشکلات کا شکار ہے، جہاں مہنگائی کی شرح 300% تک پہنچ چکی ہے، ملکی کرنسی تقریباً بے وقت ہو گئی ہے اور ایرانی فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی کا عمل بھی شدید متاثر ہوا۔ امریکی صدر نے واضح کیا کہ تہران کے خلاف امریکی کارروائی کا بنیادی اور حتمی مقصد اسے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ہے اور ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی طاقت بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف جنگ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، اب براہ راست فوجی کارروائی کی بجائے سخت ترین اقتصادی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر کاربند ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے اور اپنے ایٹمی پروگرام کی بحالی سے مستقل طور پر روکنا امریکہ کا اولین مقصد ہے۔ امریکی میڈیا آؤٹ لیٹس کو دیے گئے انٹرویوز میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران کی روایتی عسکری طاقت اور جوہری تنصیبات کو پہلے ہی مفلوج کر چکا ہے۔ عالم ہرمز میں ایرانی مزاحمت کے باوجود عالمی مارکیٹ میں تیل گیس کی سپلائی بحال رکھنے میں کامیاب رہا۔ تہران کو اب گرتی معیشت یا مغرب سے بہتر تعلقات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ JD وینس کا مزید کہنا تھا کہ ایران یہ امریکی اقتصادی دباؤ چند ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک برداشت کرنے کی سخت رکھتا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع نے امریکی دھمکی اور اقدامات کا کرارا جواب دیتے ہوئے اعلان کیا کہ دشمن کے حملوں اور خطرات نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو پہلے سے کئی ہی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ایرانی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ برسوں میں ملکی سطح پر تیار کیے گئے جدید ہتھیاروں اور دفاعی نظام کے ذریعے دشمن کے تمام اہم منصوبوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ جب بھی دشمن نے ایرانی قوم کے عزم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اسے ایک ایسے قوت کا سامنا رہا جو نہ صرف مزاحمت کے میدان میں ڈٹی رہے گی بلکہ ہر خطرے کو اپنی نئی طاقت اور ملکی ترقی میں تبدیل کر دے گی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایران کے خلاف تاریخ کی سخت ترین پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ تہران کے ساتھ کاروبار جاری رکھنے والے ممالک کو بھی سخت کارروائی کی وارننگ دے دی گئی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNBC کے مطابق ان پابندیوں کا بنیادی مقصد ایرانی حکومت کے پراکسی گروہوں کی مالی صلاحیت کو مفلوج کرنا اور ایرانی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ واشنگٹن آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھلوانا چاہتا ہے اور انہیں یقین ہے کہ چین سمیت تمام ممالک بھی اسی کے حق میں ہیں۔